سورۃ الحج آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں منافقین کے احوال کا تذکرہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف اپنے مطلب، اپنے غرض کی خاطر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دنیاوی لحاظ سے کچھ فائدہ ملتا ہے تو اس پر وہ مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو اس پر وہ اسلام سے، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور حق تعالی شانہ سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، اور اول فول بکنے لگتے ہیں کہ کیا یہ اسلام ہے؟ جب سے اسلام قبول کیا تو ہم تو مصیبتوں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خسر الدنیا والآخرہ، چونکہ یہ لوگ پہلے ہی شک میں پڑے ہوئے تھے، انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے یا نہیں ہے، اطمینان قلب کے ساتھ یہ آئے ہی نہیں، اس لیے دنیا کے اندر بھی ان کے لیے خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔ یعنی ان کا گمان یہ ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا اور کرے گا بھی نہیں، اللہ نے ہماری مدد نہیں کرنی۔ دوسرا گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بھی مدد نہیں کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اپنے رسول کی مدد کیسے نہیں کرے گا؟ جو اس کے سچے رسول ہیں، اللہ اگر اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ لیکن ان لوگوں کا خیال یہ ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، یا یہ کہ کچھ وقفہ تک ایسے حالات چلتے رہے کہ انہیں
بظاہر کچھ نظر نہیں آیا، تو بس ان لوگوں نے فیصلہ سنا دیا اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کوئی خاص مدد ہمیں تو نظر نہیں آئی، اور ہمارا خیال یہ کہ آنی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ جو بالکل مایوس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، تو پھر انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں۔ جب ایک امید ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، تو پھر زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے ان کو، یہ مر جائیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ موت کا انتظار کریں، جیسے کوئی انسان دنیا کے لحاظ سے مایوس ہوتے تو خودکشی کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اللہ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی پر بھی ان کا بھروسہ ایمان نہیں ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ہماری مدد کرے گا نہ اپنے نبی کی مدد کرے گا، تو انہیں چاہیے کہ یہ از خود اپنی زندگی کا خاتمہ کریں، اللہ کے حکم کا انتظار بھی نہ کریں، رسی لٹکائیں، اپنے آپ کو لٹکا کے رسی کاٹیں اور نیچے لٹک کے مر جائیں، ان کے لیے یہی راستہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے تو کتنے مذاہب ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر یہودی بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، لیکن جو آج کے درس میں جن کا تذکرہ ہے، یہودی صابی بے دین لوگ جو ستاروں کے اندر کرشمہ مانتے تھے، صابی، اور نصارہ عیسائی لوگ اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگ بجھنی نہیں چاہیے، بس آگ جلتی رہے جلتی رہے، مسلسل آگ کو جلا کے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بجھ گئی تو بس ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، آگ پرست۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں، یہ مشرک ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود فیصلہ کروں گا، بتاؤں گا کہ حق پر کون تھا اور ناحق کون تھا۔ اس لیے جو ایمان والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھیں۔ ہمارا ایمان کامل ہے اللہ کے ذات پر کہ جب ایک بندہ اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہی ہے، اور جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہے، ایک عام مومن ہے، ایک اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہے، ایک اللہ کا نبی ہے جو بہت ہی زیادہ مقرب ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبیوں کا نبی ہے، جو خلاصہ کائنات، فخر الرسل، اللہ نے آپ علیہ السلام کے صدقے سے کل کائنات کو وجود عطا فرمائے، یہ آپ کے صدقے سے ہے سب کچھ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، اگر اللہ اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے، ہمیشہ فرمائی ہے۔ امتحانات ضرور لیے ہیں، اور امتحانات بھی اسی سے لیے جاتے اس کے اندر لیاقت ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس سے کبھی بھی میٹرک کے امتحانات نہیں لیے جاتے، ایف اے بی اے کے نہیں لیے جاتے۔ وہ بچہ ہوتا ہے پرائمری والا، تو پرائمری درجے کا وہ امتحان دیتا ہے، جس میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ بی اے کے پیپر دیتا ہے، جو اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ ایم اے کے دیتا ہے، اس سے زیادہ پھر وہ ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، یعنی کہ جتنی زیادہ لیاقت ہے، صلاحیت ہے، اتنا اس سے پیپر لیا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طریقے سے درجہ بندی ہے، جو ہمارے جیسے کمزور ہیں امتحان چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں امتحان بڑھ جاتا ہے، جو اللہ کے نبی ہیں اس سے بھی امتحان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے جو امتحانات ہیں آپ کے سامنے ہے، ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک صبر کیا کہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی امتحان بے شمار امتحانات لی، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں 100% کامیابی سمیٹی۔ کتنی بڑے بڑے امتحان، آگ میں ڈالا گیا، بیٹا دیا تو اس کو، بیٹے کو قربان کرو، اس کو ذبح کرو، اور چھوٹے معصوم بچے کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، کلام بھی نہیں کرنا، کتنا بڑا امتحان ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے امتحان ضرور لیتا ہے، لیکن ہمیشہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ من کان یظن، جو کوئی شخص گمان کرتا ہے، ان ینصرہ اللہ، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا اس کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فلیمدد بسبب، اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی وہ کھینچ لے، الی السماء، آسمان کی طرف، ایک رسی آسمان کی طرف وہ لٹکائے، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ لے، فلینظر، پھر وہ دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا اس کی تدبیر سے چلا گیا اس کا غصہ، جو اللہ پر غصہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد ہی نہیں کرتا، تو وہ اس طریقے سے زندگی کا خاتمہ کر کے دیکھے، غصے کی انتہا ہے نا، تو یہ بھی کر کے دیکھ لے، کیا اس کا دل مطمئن ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم اتارتے ہیں واضح آیات، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو یہودی ہو گئے، وَالصَّابِئِينَ، اور صابی جو ستارہ پرست تھے، وَالنَّصَارَى، اور عیسائی، وَالْمَجُوسَ، اور آگ کو پوجنے والے، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر حاضر ہے۔ دیکھیے، ایک تو بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کی مذمت ارشاد فرمائی، سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ بدگمانی نہ کیا کرو، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار تم بدگمانی سے بچو کہ یہ بہت جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے گمان کر لیا، گمان کیا کر لیا؟ بدگمانی کر لی کہ فلاں دو بندے بیٹھ کے جو یہ ہنس رہے ہیں نا، یہ میرے بارے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ خواہ کی بدگمانی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، لیکن میں نے سوچ لیا کہ یہ جو مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے نا، یہ میرے بارے بات ہو رہی تھی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيث، یہ بڑی جھوٹی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر جا رہا تھا اور جاتے اس نے کسی اور کو ایسے اشارہ کیا تو میں نے گمان کیا کہ اس نے مجھے کیا، اس نے میرا مذاق اڑایا، اور جب مہینہ تک بدگمانی اندر ہمارے پلتی رہی، جب وہ ملا اس نے کہا خدا کا خوف کرو، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے، یعنی کہ ہر ایک انسان کو جو مسلمان ہے اس کو بدگمانی زیب نہیں دیتی، اسے چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو مثبت رکھے۔ ہم بازار میں دیکھتے ہیں یعنی کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا جا رہے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بھائی یہ بندے تو پتہ نہیں ان کا کیا چکر ہوگا، یہ تو اس کی دوست ہوگی، کیا پتہ وہ سگے بہن بھائی ہوں۔ یعنی کہ مثبت سوچ، بے شک وہ بہن بھائی نہ بھی ہوں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اچھی سوچ رکھیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر باپ بیٹی کے ساتھ ہے اور وہ بیچارہ کو بات کر رہا ہے بازار کے اندر، تو ہم کہتے ہیں عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، بدگمانی کی انتہا ہے۔ یعنی کہ باپ بیٹی کا کتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن ہماری سوچ چونکہ خود گندی ہے، ہم نے ہر ایک کو گندا بنایا ہوا ہے، یہ بھی گندا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور میں کون ہوں؟ میں تو جنید بغدادی، حسن بصری، میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں۔ سارا دن یہی ہم بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں، اپنی نیکیاں برباد کرتے رہتے ہیں۔
جس کے بارے میں بدگمانی کی اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے میرے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ تو کسی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بدگمانی رکھے کسی اپنے مسلمان بہن بھائی سے، لیکن پھر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ بدگمانی رکھتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے بدگمانی۔ وہ یہی جو آج کے درس میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ بھئی کس بنیاد پر؟ کہ تیرے پر کوئی وحی اتری ہے؟ اللہ مدد نہیں کرے گا تجھے کس نے یہ کہا؟ شیطان نے کہا نا، شیطان نے ورغلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی۔ اب اس بنیاد پر اس کا ایمان باقی بچا؟ جو اللہ کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتا ہے اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ اس کا جب ایمان ہی نہیں ہوگا، اس کی نیکیاں شمار نہیں ہوگی، اس کی عبادت شمار نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ تو ایک تو ہے بدگمانی، دوسرا ہوتا ہے مایوسی۔ مایوسی کفر کے قریب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے تو 40 سال تک آپ اللہ کے حضور روئے، اللہ کے سامنے روتے تھے اور فرماتے تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی شکوے شکایت، اپنے غم دکھ درد اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا۔ بیٹوں سے فرماتے تھے کہ بس میں جانوں اور میرے رب جانے، تم اپنا کام کرو۔ اور کیا فرمایا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہوتے۔ 40 سال تک روتے رہے لیکن نا امید نہیں ہوئے۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کا ایمان۔ ہمارا معاملہ اس سے برعکس ہے، الٹ ہے۔ ہمارا معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، خدا نہ خواستہ پیٹ میں درد ہو گیا، چھوٹی سی میں مثال عرض کر رہا ہوں، پیٹ میں درد ہو گیا، ہلکی پھلکی کوئی دوائی لے لی، آرام آ گیا، دوسرے پھر درد ہو گیا، پھر دوائی لی، ٹھیک ہو گیا، پھر درد ہو گیا، 3-4 دن کے بعد ہم کہتے ہیں لگتا ہے کوئی مسئلہ خراب ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ آپ جب ٹیسٹ کروانے گئے، ڈاکٹر نے بتایا بھی اس کا تو علاج ہوگا 6 مہینے کا، 9 مہینے کا لمبا علاج ہے، بیماری بڑی خطرناک ہے۔ وہ 6 مہینے گزر گئے، 9 مہینے گزر گئے اور ہم ٹھیک نہیں ہوئے، تو بس یہی عرصہ ہمارے لیے کافی ہے، اس کے بعد پھر ہم نا امیدی کی طرف چلے جاتے۔ یہ بھی میں نے زیادہ عرصہ بتایا ہے، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خطرناک بیماری بتا دی جاتی ہے تو ہفتے بعد ہم فوراً ایسے بدل جاتے ہیں، ہماری زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی بس قیامت آنے والی ہے، جی بس میرے اوپر تو قیامت آ گئی، مجھے تو خدا نہ خواستہ فلاں بیماری ہو گئی ہے۔ اب وہ کھانا پینا، پہننا، چلنا پھرنا سب کچھ بس ایسے محدود، ہم بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنی بھی بڑی بیماری ہو، آج کے دور کے اندر سب سے خطرناک کینسر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کینسر جتنی بھی بڑی بیماری ہو اللہ کی رحمت سے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ جی، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر انسان امید رکھنے والا ہو، یقین رکھنے والا ہو، مایوس ہوگا؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، کینسر کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو کوئی نظر بھی نہیں آئے گا کینسر۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ چلا کینسر، بس ساری باتیں ایک طرف، 1000 آیتیں پڑھ کر بتاؤ، حدیثیں سنو، تسلیاں دو، اللہ تعالیٰ صحت نہیں جی اس کا علاج ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ لفظ ہم یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کا علاج اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوائیوں کا محتاج ہے، وہ چاہے تو آنن فانن ٹھیک کر دے، لیکن ایک مایوسی ہو جاتی ہے، اور ہم ہیں مسلمان۔ تو ان آیات سے اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اس لیے کہ نا امید تو وہ جو کافر ہے، جو مسلمان ہے وہ کیوں نا امید ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچے کہ یہ ایک امتحان ہے،
اور 20 واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے سنے ہیں، آپ نے بھی دیکھے سنے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا جی اس کو کینسر پھیل گیا، ٹانگ کاٹ دو، وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹانگ نہیں کٹوانی۔ 5-6 مہینے پتہ چلتے جی کینسر بھی نہیں ہے، ٹانگ بھی نہیں کٹی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر نے کہا جی بس اس کی تم خدمت کرو جی، بس اب اس کی زندگی کا اینڈ ہے، کھلاؤ پلاؤ، کوئی پرہیز بھی نہیں ہے۔ 2 مہینے 4 مہینے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کے بعد اس کے 6 بچے اور پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دکھ تکلیف زندگی کا حصہ ہے۔ اب جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان اس کے سارے راستے بند کر دیتا ہے، سارے راستے بند کر کے شیطان کہتا ہے تیرا کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، نہ تیرا خاندان، نہ تیرے ماں باپ، نہ بہن بھائی، کون ہے تیرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہتے ہاں واقعی ہے تو میرا کوئی بھی نہیں، اور وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے میرا کوئی بھی نہ ہو تو میرا رب تو ہے۔ کوئی بھی نہ ہو بے شک، جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کا رب ہے، اور جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ شیطان کہتے کچھ نہیں ہے، کہتے جی بس اس دنیا میں کیا رکھا ہے، پھر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ مایوسی کی انتہا ہے خودکشی، اور وہ سمجھتا ہے جی بس خودکشی کروں گا، میں مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب وہ پیدا ہو گیا اب اس نے ختم نہیں ہونا۔ کہتے فلاں بندہ مر گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا بقضاء الہی انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ منتقل۔ زمین کا انتقال کیسے ہوتا ہے؟ میں نے زمین کا نام اپنے نام انتقال کروا لی ہے، یعنی کہ زمین اپنے نام کرا لی ہے۔ اسی طریقے زمین تو پر پڑی ہوئی ہے نا، انتقال ہو گیا، اس کا مالک تبدیل ہو گیا۔ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جائے، اس کا انتقال ہو گیا، ختم نہیں ہوا۔ پھر وہاں سے ایک اور جہان ہے، پھر وہ قبر سے نکلے گا، پھر حشر کے میدان میں جائے گا، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہے جہنم ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے نا۔ اس نے خودکشی کر کے یہ سوچا کہ بس قصہ ختم، جان چھوٹ گئی، حالانکہ جان تو نہیں چھوٹی۔ دنیا کی مصیبت چھوٹی تھی، قبر کی بڑی، پھر قبر کی چھوٹی تھی، حشر کی اس سے بڑی۔ مصیبتیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کاش کہ اس کو اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا، بھروسہ ہوتا، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہوتا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتا، زندگی کا خاتمہ نہ کرتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں جی بس اب مسئلہ ختم ہو گیا، جان چھوٹ گئی ہے۔ یقین جانیے کہ ان کی جان تو ویسے بھی نہیں چھوٹنی آخرت میں، لیکن جن کے لیے خودکشی کرتے ہیں، میں فلاں سے تنگ ہوں، کوئی ماں باپ سے تنگ ہوتا ہے، کوئی بیوی بچوں سے تنگ ہوتا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور خودکشی کر بیٹھتا ہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں مر گیا نا ان کو لگ پتہ جائے گا، کسی کو کک کا پتہ نہیں چلتا، کسی کو بھی کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہماری بھول ہے، ہم میں سارے سمجھتے ہیں نا یہ میں بڑا اہم ہوں، یہ تو میں ہوں تو بس دکان چل رہی ہے، یہ تو میں ہوں کاروبار چل رہا ہے، میں ہوں تو گھر کا نظام چل رہا ہے۔ جس دن میں نہیں ہوں گا نا پھر پتہ چلے گا، جس دن ہم نہیں ہوتے نظام پہلے سے اور اچھا چلنے لگتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو اللہ چلا رہا ہے، ہم چلا رہے ہیں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، ہم کہتے ہیں جی میں چلا رہا ہوں دکان کو، میں کاروبار کو چلا رہا ہوں۔ ایک بندہ مر جاتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی چھوٹے بچے ہیں پتہ نہیں کیسے پلیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب باپ زندہ تھا اس وقت وہ ان کو اتنا نہیں کھلا رہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ ان کو کھلا رہا ہے، اس کا نظام ہے، اس نے چلانا ہے۔ ایک بندہ چلا جاتا ہے دوسرے ملک میں، 2 سال کے بعد آتا ہے، ہم پوچھتے بھی تو کہاں غائب تھا؟ کہتے جی میں تو سعودی گیا ہوا تھا، میں تو لندن گیا ہوا تھا۔ تو کب گیا؟ کہ 2 سال۔ 2 سال؟ پچھلے ہفتے تو یہی نہیں تھا۔
2 سال وہ وہاں دھکے کھاتا رہا، اور ہم کیا کہتے ہیں یہ ہفتے پہلے کے بعد تو یہی نظر رہا مجھے، ہفتے پہلے تو یہیں پھر رہا تھا۔ یہ اوقات ہے بندے کی۔ بندہ 6 مہینے کے بعد آ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں بھی تو کہاں گیا ہوا تھا؟ ہمارے ذہن میں یہ کہ 2-4 دن ہو گئے یہ غائب تھا۔ یہ ظاہری باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب بندہ مر جاتا ہے نا تو 2-4 ہفتے، مہینے، کسی کا سال، کسی کا 2 سال، اس کے بعد پھر اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی تھا یا نہیں تھا، تو کوئی اہم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ اہم نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کی تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس کام کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں ہم وہ کام کریں۔ دنیا کے کام یہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ دکان پر 3 بندے ہوتے ہیں، وہی کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک بندہ چھٹی پہ چلا گیا پھر بھی وہی کام ہوتا ہے، 2 چھٹی پہ چلے گئے پھر بھی وہی کام ہو رہا ہوتا ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، جوں کا تو نظام چلتا ہے، تو اہم کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، شیطان بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اگر شیطان اپنے آپ کو غلط سمجھتا، اللہ نے توبہ کے دروازے بند کیے ہیں ابھی تک؟ کھلے ہیں نا؟ یہ تھوڑی ہے کہ اس کے لیے بند ہے، اس کے لیے بھی کھلے ہیں، کر لے توبہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ غلطی پر اکڑ جانا، غلطی پر اصرار کرنا، یہ شیطان کی خصلت ہے، اور اگر چھوٹی سی لغزش بھی ہو جائے فی الفور توبہ کرنا، یہ اللہ کے مقرب ہستیوں کا ان کی خصلت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم فی الفور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، بے شک شیطان ہی کیوں نہ ہو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، مجوسی ہیں، آگ پرست ہیں یا مشرک ہیں، ہر ایک کے پاس بے شمار دلائل ہیں اپنے حق پر ہونے کے، لیکن الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، غیر کے آگے نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ جو اللہ اس کے محمد علیہ السلام نے فرمایا وہ حق سچ ہے، ہم اسی کو حق سچ مانتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اگرچہ وہ باطل پر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہم خود کر دیں گے، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی اصلاح کرتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، اپنی خیر مناؤ۔ جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہوگی، لیکن آج کل ہم اپنی اصلاح کم کرتے ہیں اور دوسروں کی زیادہ کرتے ہیں، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اپنی اصلاح تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اپنی اصلاح ہم نے نہیں کرنی، دوسروں کی کرنی ہے، اور ہماری کرنے پر آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے ہر ایک کمزور ہے، ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہر ایک کمزور ہے اور بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور مرتے دم تک اس کو اصلاح کی ضرورت رہے گی۔ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہو گیا ہوں، جب وہ کامل نہیں ہے تو پھر وہ شوخیں کس بات کی مارتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کس بات پر سمجھتا ہے، گھمنڈ کس بات کا ہے؟ یہی نماز پڑھ لیتے ہیں، سجدے کر لیتے ہیں، اس بات پر گھمنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو کوئی سجدہ کر سکتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر بطور شکرانہ کہ ہمیں چاہیے کہ ساری زندگی اس کی بندگی کے اندر لگا دیں۔ اس کی بندگی بھی اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا احسان ہے، توفیق بھی خود دیتا ہے، قبول بھی خود کرتا ہے، یعنی ہم نے تو ایک عزم کرنا ہے، بس ایک نیت کرنی ہے، اللہ ہم تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، بس صرف ایک نیت کرنی ہے، سارا کام اللہ نے خود کرنا ہے، توفیق اس نے دینی ہے، قبول اس نے کرنا ہے، ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔